یعنی ایک اصول بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اصول آپ کو لکھوا دیا ہے کہ میت کے حقیقی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک میت کے اس میں عورت کا واسطہ نہ آئے. واضح ہے یہ ہے حقیقی بھتیجا. اب جس طرح ہم نے بھائیوں میں 3 قسمیں کی ہیں، حقیقی بھائی، اللہ کے بھائی، اخلاقی بھائی، اسی طرح بھتیجے میں بھی 3 قسمیں کریں گے. حقیقی بھتیجے کے بعد اخلاقی بھتیجے. اخلاقی بھتیجا سے مراد کیا ہوگا؟ اب جب حقیقی بھتیجا آپ کو سمجھ آ گیا تو اخلاقی بھتیجا بھی سمجھ آ جانا چاہیے. خود بہت سمجھ آ جانا چاہیے. جی ایسے بھائی کو اولاد ملتے بھائی یعنی پوری تاریخ ہے، اس میں ایک فرق ہے. وہاں آپ نے کہا کہ میت کے صحیح بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ ہے. یہاں ہم کہیں گے میت کے اخلاقی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ ہے. میت کے اخلاقی بھائی کی اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. تو اخلاقی بھتیجا بھی اس کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اور میت کا خاندان بھی ایک ہوتا ہے. اب اگر حضرت قاسم آگے زندہ رہتے اور ان کی اولاد دوبارہ ہوگی تو حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم آگے میں اخلاقی بھائی ہیں. ان میں سے کسی کی اولاد ہوگی لڑکا تو وہ دوسرے کا اخلاقی بھتیجا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا خاندان ایک ہے. اخلاقی بھائیوں کا خاندان بھی ایک ہے اور اخلاقی بھتیجے کا اور اخلاقی چچا کا خاندان بھی ایک ہے. یہ بھی سلسلہ نیچے تک جہاں تک سلسلہ بنے جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. اچھا اس سے آگے ہے، اچھا اس سے آگے جو ہے نا حقیقی بھتیجا کے بعد آنا چاہیے تھا اخیافی بھتیجا. اخیافی بھتیجا نہیں آئے گا، تو اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ الارحام میں آ گیا. اخیافی بھائی کا وارث ہے اصحاب الفرائض کے طور پر، اخیافی بھتیجا وارث نہیں ہے. اخیافی بھتیجا میں نے کہا کہ اب جب میں لفظ وارث استعمال کروں گا میری مراد اسبا یا اصحاب الفرائض ہوگا. تو اخیافی بھتیجا نہ اسبا میں آتا نہ اصحاب الفرائض میں آتا، یہ الارحام میں آتا ہے. اخیافی بھتیجا الارحام میں آتا ہے، لہٰذا وہ نہ اسبا ہے نہ اصحاب الفرائض میں سے ہے، لہٰذا الارحام کو ہم لکھ ہی نہیں رہے. جو ہم نہیں لکھ رہے وہ سب الارحام میں جا رہے ہیں. تو بیٹا پوتا فروع میں 2 ہو گئے، اصول میں باپ اور دادا 2 ہو گئے، اور اب حواشی میں اصل میں تو 2 ہی ہونے تھے، بھائی اور بھتیجا. لیکن بھائیوں میں 3 قسمیں ہو گئی اور بھتیجے میں بھی 3 قسمیں ہونی تھی، لیکن تیسری قسم وارث نہیں ہے، وہ الارحام میں ہے. تو 5 ہو گئے حواشی. لیکن یہ ہے حواشی کی ایک صورت. حواشی کی اور تھوڑا دور کی صورتیں بھی. حواشی کی ایک تقسیم یہ ہے کہ میت کا صدا، میت کے بھائی بہن وغیرہ، پھر ایک ہوتا ہے میت کے باپ دادا کے بہن بھائی وغیرہ، وہ بھی حواشی میں آتا ہے. تو یہ تو ہے میت کے اپنے جو حواشی اپنے بہن بھائی، ان میں سے ہم نے مرد لیے، ان میں 5 مرد وارث ہیں. میت کے اپنے بہن بھائی میں 5 مرد وارث ہیں. 5 مرد نہیں، 5 قسم کے مرد، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہر قسم میں زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ایک حقیقی بھائی کی علامت کی بجائے 10 حقیقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 10 اخلاقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 10 اخلاقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. بھتیجے تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. بھتیجا بھی، بھتیجوں کی اولادیں بھی مذکر جب تک رشتہ چلتا ہے. اخلاقی بھتیجے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اخلاقی بھتیجا ہے الارحام میں، وہ اسبا یا اصحاب الفرائض میں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے 9 نمبر. اس کے بعد باری آتی ہے 10 نمبر چچا، حقیقی چچا. حقیقی چچا سے ہماری مراد کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک اصول، اس کے لیے ہمیں اصول بنانا ہوگا. ایک اس کی ڈیفینیشن کرنی ہوگی کہ حقیقی چچا کون ہوتا ہے. آپ سیدھا نہیں کہہ سکتے میت کے باپ کا بھائی، میت کے باپ کا سگا بھائی، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک اصول بنانا ہوگا کہ چچا سے کیا مراد ہے. کیونکہ باپ کا بھائی ہے وہ بھی چچا ہے، دادا کا بھائی بھی چچا ہے، اور دادا کا بھائی بھی چچا ہے. جہاں تک سلسلہ ہے، جس طرح میت کا باپ بھی باپ ہے، دادا بھی دادا ہے جو کہ باپ کے ٹائم میں ہوتا ہے، پر دادا بھی دادا ہے. اس
سب باپ کا ٹائم بنا ہوگا. جب باپ دادا پردادا یہ سب وارث ہیں تو جس طرح باپ کا بھائی وارث ہے، باپ کا سگا بھائی، اس طرح دادا کا سگا بھائی بھی وارث ہے، پردادا کا سگا بھائی بھی وارث ہے. یہ سب وراثت کی اصطلاح میں عام چچا میں آتے ہیں، سگے چچا میں. اور یہاں بھی دین اس میں تبدیل ہو گئے ہیں چچا میں حقیقی لطیف ہے. تو پہلی قسم ہے حقیقی چچا. حقیقی چچا کی تعریف کیا ہوگی؟ میت کے ماں اور باپ اور چچا کے ماں باپ. میت کے ماں باپ اور چچا کے ماں اور باپ نہیں، یہ تو بھائی کی بات ہے. میت کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہوگا، یہاں میت کے باپ کے ماں باپ سے تعلق ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں میت کے ماں باپ اور اس کے ماں باپ ایک ہوں تو وہ تو میت کا بھائی بن جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں اوپر کے اسٹیپ پہ. جو بھائی ہوتا ہے یہ میت کے لیول کا ہوتا ہے. سگا بھائی کی تعریف کیا ہے کہ سگا بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو میت کے ماں باپ میں شریک ہے. یہی طریقہ تو آپ چچا کی کرتے ہیں. چچا کی تعریف یہ نہیں ہوتی، وہ تو بھائی بن جائے گا نا. چچا کی تعریف ہے کہ چچا سے مراد وہ مرد ہے کہ میت کا باپ اور اس شخص کے ماں باپ ایک ہے. یہ ہے چچا. لیکن یہ بھی چچا کی تو چچا سے کیا مراد ہوگی؟ چچا سے یہاں ابھی ہم حقیقی چچا ہے تو حقیقی چچا سے مراد ہے میت کے باپ دادا اوپر تک، یا آپ آسان الفاظ میں کریں میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی. یہ ہے صحیح کی مرد اولاد کی کیا اولاد وہ تو بھائی ہے. بھائی آپ نہیں، ہر جد صحیح کا بیٹا. میت کے باپ کا بیٹا اور جد صحیح کا بیٹا. باپ کا بیٹا کیا بنے گا؟ وہ تو بھائی بنے گا. وہ چچا نہیں بنے گا. ہم بات چچا کی نہیں، تو میں جد صحیح بات کر رہا ہوں. باپ تو جد نہیں ہے. باپ باپ تو جو ہے باپ تو اوپر ہی ہوگا. وہ ہر جد صحیح کا بیٹا. ہر جد صحیح کا بیٹا بننے کی بجائے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کے باپ کا بھائی یہ جد صحیح کا بیٹا ہی ہوگا اور ہر جد صحیح کا بھائی. اصل میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں حواشی کی. حواشی کا تعلق ہوتا ہے بھائی کا. حواشی میں بیٹے اور باپ کا تعلق نہیں ہوتا، حواشی میں تعلق ہوتا ہے بھائی کا. اب میت کا اپنا بھائی وہ بھی حواشی میں ہے اور میت کے اب بات آئے گی صرف بھائیوں کی. میت کا اپنا بھائی، میت کے باپ کا بھائی، میت کے دادا کا بھائی، میت کے پردادا کا بھائی. بیٹوں کی بات نہیں کریں، بھائی کی بات کریں. اور ویسے اگر ہم اس کا بیٹا بھی کہیں ابھی تو بیٹے کی بات ابھی آنی ہے، وہ تو عقیقہ ابھی اس کے بعد آگے آئے گا. بیٹے کی بات بھی آگے آئے وہ چچا ابھی بن صرف بھائی کی بات کریں گے. یہ مطلب ہے نسب میں بہت لمبا پھیلاؤ ہے. اس پورے پھیلاؤ کو ہم نے کور کرنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اس پورے پھیلاؤ میں کون میت کا وارث بن رہا ہے، کون وارث نہیں بن رہا ہے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ نسل کے اعتبار سے میت کے سینکڑوں کے ہزاروں رشتہ دار نسل ہیں. ہم نے یہی ذکر کیا کہ ان سینکڑوں ہزاروں میں سے وہ کون کون ہے جو اسپر یا سابق فائز بنتے ہیں. یہ متعین کرنا آسان نہیں، تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے مشورہ کی ضرورت ہے. تو حقیقی چچا سے مراد میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی. میت کے باپ کا بھی سگا بھائی اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی. باپ کا بھائی تو واضح نہیں، چچا ہمارے یہاں معلوم ہے چچا لیکن ہو گیا. لیکن ہم نے کہنا میت کے باپ کا سگا بھائی، حقیقی بھائی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میت کا باپ اور وہ جو چچا ہے آپ کا، ان دونوں کے ماں باپ ایک ہونے چاہیے. یہ ہے میت کے باپ کا سگا بھائی، یہ ہوا حقیقی چچا. اسی طرح میت کے دادا کا سگا بھائی وہ بھی چچا ہے. میت کے پردادا کا سگا بھائی جو آپ جو جد صحیح تھا، نانا کا بھائی نہیں آئے گا کیونکہ نانا جد صحیح نہیں ہے. نانا کا بھائی اس میں نہیں آئے گا، اس میں جد صحیح آئے گا. باپ آئے گا اور جد صحیح کا سگا بھائی. ایسے طریقے جا سکتی ہے کہ میت کے باپ پر اور میت کے جد صحیح کا سبب یہی طریقہ ہے. میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی، کیونکہ جد صحیح ایک نہیں ہے. جد صحیح کو ہر پشت میں جد صحیح آ سکتا ہے. تو ہر پشت میں جد صحیح کا سگا بھائی یہ چچا میں آئے گا. تو حقیقی چچا کی تعریف ہے میت کے باپ اور میت کے ہر جد صحیح کا سگا بھائی. میت کے باپ کا بھی سگا بھائی اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی. یہ سب چچا ہوتے ہیں.
اب مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے باپ عبداللہ کے سگے بھائی تھے. لیکن ہمارے بڑا معروف ہے حضرت حمزہ حضرت عباس چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ آپ کے سگے چچا نہیں ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہو کئی نہیں پتا ہوگا. تو یہ حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا نہیں ہے. آپ کے باپ سے نہیں چچا ہے, اللہ کی چچا ہے. کیونکہ عبداللہ اور حمزہ آپس میں اللہ کی بھائی ہیں. یہ عبد المطلب کی اولاد تو ہیں, لیکن یہ دادی آپ کی اور ان کی ماں ایک نہیں ہے. حضرت حمزہ کی ماں اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فرق ہے. تو بہرحال سگا چچا, تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ آپ کے سگے چچا ہیں, اور عبد المطلب کے سگے بھائی یہ بھی آپ کے سگے چچا ہیں. اور آپ کے پردادا کا نام ہے ہاشم, عبداللہ عبد المطلب ہاشم. ہاشم کے سگے بھائی بھی آپ کے سگے چچا ہیں. آپ کے پردادا کے گاؤں کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف کے بھائی بھی آپ کے سگے چچا میں آئے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ سب سگے چچا ہیں. اور آگے ہے اللہ کی چچا. اللہ کی چچا سے مراد میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا اللہ کی بھائی. میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا اللہ کے بھائی, یہ ہوگا اللہ کی چچا. وہی صرف مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہی ہے, ریلیشن وہی ہے, صرف کچھ فرق کر لیں. صرف پہلے حقیقی تھا اللہ کی چچا ہے. مطلب یہ ہے نا کہ کچھ فرق ہوگی. پہلے اپنے میت کا اللہ کی بھائی ہے, اللہ کی, اب میت کے باپ کا اللہ کی ہے, باپ اور آخر تک ہر جد صحیح کا اللہ کی بھائی, یہ چچا ہوگا. اب میں نے آپ کو بات کی حضرت حمزہ حضرت عباس, یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی چچا ہیں. اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے اللہ کی بھائی وہ بھی آپ کے اللہ کی چچا ہوں. اسی طرح ہاشم جو آپ کے پردادا تھے ان کے اللہ کی بھائی بھی آپ کے اللہ کی چچا ہوں. اسی طرح عبد مناف جو آپ کے دادا ہیں ہاشم کے باپ ہیں ان کے اللہ کی بھائی یہ بھی آپ کے اللہ کی چچا ہوں. یہ سب کے سب اسبا ہوتے ہیں. سگا چچا بھی اسبا ہوتا ہے. اللہ کی چچا جو باپ کا اللہ کی بھائی ہو, دادا کا اللہ کی بھائی ہو, اور دادا کا اللہ کی بھائی ہو, جب تک جد صحیح ہو اس کا اللہ کی بھائی, یہ سب کے سب اسبا ہوتے ہیں. اسبا بڑا جلدی وارث ہوتے ہیں. یہ سب اگر اکیلے موجود ہوں سب وارث بن گیا ہے, کل مال لے لیں گے. ایک ہے حقیقی چچا اور ایک ہے اللہ کی چچا. سمجھ آ گئی دونوں کی؟ صرف یہیں تک بس نہیں ہے, آگے حقیقی چچا سے آئے. چچا کی ولادت کی اور پہلے تو ہم نے کہا چچا کو ہم لگے گے اوپر تک. ہم نے کہا میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا سگا بھائی یہ ہے سگا چچا. اور اللہ کی چچا ہم نے کہا میت کے باپ اور ہر جد صحیح اوپر تک کا اللہ کی بھائی اللہ کی چچا ہوا. اب یہاں ہم اخیافی چچا نہیں لائے, وہ اخیافی چچا اس کا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا خاندان کا وہ اب جب اسبا نہیں ہے تو وہ اصحاب الفرائض میں نہیں آتا. صرف اخیافی میں صرف ایک اخیافی بھائی ہے وہ وارث ہوگا اخیافی میں, باقی کہیں بھی اخیافی وارث نہیں ہوگا. وہ صرف ماں کی عورت کا واسطہ آئے گا نا, صرف عورت کا واسطہ آ جب بھائی ایک واحد وہ اخیافی بھائی عورت کا واسطہ آنے کے باوجود وارث ہوتا ہے. پورے جو ورثاء ہیں ان میں اخیافی بھائی ایک واحد مثال ہے کہ وہ مرد ہے اور اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے اور وہ وارث بن رہا ہے. ورنہ پوری وراثت میں آپ کوئی ایسی مثال نہیں پڑھیں گے کہ کوئی مرد ہو اور میت میں اس میں عورت کا واسطہ ہو اور وارث بن رہا ہو. اخیافی بھائی کی ایک استثنائی مثال ہے اور اس کو اللہ نے قرآن پاک میں وارث کیا ہے. اس کا حصہ میں قرآن پاک میں ذکر کیا, لیکن یہ اسباب کے طور پر وارث نہیں ہوتا, یہ اسباب الفرائض کے طور پر وارث ہوتا ہے. باقی جتنے اخیافی ہیں وہ اسباب تو نہیں ہوں گے کیونکہ خاندان نہیں ہے, وہ اصحاب الفرائض بھی نہیں ہوتے, وہ ارحام میں چلے جائیں گے. وہ لوگ ارحام میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ رشتے داری کر رہے ہیں ماں کی طرف سے. تو اخیافی چچا اس میں نہیں آتا. اخیافی چچا سے ہماری مراد کیا ہے کہ میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا اخیافی بھائی یہ سب ارحام میں جائیں گے. اب ہے کہ جو حقیقی چچا ہم نے کہا ہم اوپر تک لکھیں گے میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا سگا ہے, تو میت کے ہر سگے چچا کی